الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے کل کی جو آیتیں بیان کی اس میں زنا کی تہمت کی سزا بیان فرمائی اور لعان کا حکم نازل فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اس قسم کا مسئلہ ہو تو قاضی کے سامنے اسلامک کورٹ میں جج کے سامنے ان سے قسمیں لی جائے گی. اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی کسی پر زنا کی تہمت لگانا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسلامک کورٹ اور اسلامک عدالت اس کو لوگوں کے سامنے 80 کورے مارے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت کا واقعہ ان آیتوں میں بیان کیا جو میں نے ابھی پڑھی کہ کسی پاکیزہ اور عفیفہ اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے معاشرے میں اور سوسائٹی میں کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی زنا کی تہمت کا اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی سزا کہ اس کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارو اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہ ہو جو کل بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ اس صورت میں نازل فرمایا کہ دیکھو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اگر اسلام نے اس معاملے میں سختی سے کام نہ لیا ہوتا تو لوگ کیا سے کیا کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ دیکھو معاشرہ اور سوسائٹی اس قسم کی جو ہے تہمتوں سے کتنے بڑے طوفان میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو اس آیت اور رکوع میں بیان کیا. اب سب سے پہلے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی جتنی پاک بیویاں تھیں امہات المؤمنات، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات اور جتنی پاکیزہ بیویاں ہیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف کنواری بیوی تھی. اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں جتنی بیویاں تھیں ہماری مائیں اس میں یا تو کوئی مطلقہ تھی یعنی اس کو پہلے طلاق اور ڈیورس ہو گیا، پھر عدت کے بعد اس کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ کوئی بیوہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر اس بیوہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہے جو باقرہ یعنی کنواری تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. دوسری خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، صدیق کی بیٹی جس کو صدیقہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی اور یار غار اور جن کی صحابیت کا قرآن میں تذکرہ ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ غار کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن میں ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت سے ان کی صحابیت ثابت ہے اور پورے قرآن کا منکر بھی کافر ہے اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات نچھاور کرنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے مجھ پر وہ احسانات ہے جن احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. ان کی یہ بیٹی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اتنے بڑے باپ کی یہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی. تیسری خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لحاف، ایک چادر اور ایک بلینکٹ میں ہوتے تھے، آج کی زبان میں ایک بیڈ پر اور ایک بستر پر ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا. یہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے، کسی اور بیوی کی یہ خصوصیت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بستر میں ہوتی تھی اور اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا. اور ایک خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اور بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے فرمایا، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مسئلہ تھا تو روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی ہتھیلی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی کہ یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی. اور بعض روایت میں ہے کہ ایک ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے کر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہے. حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے کہ جن کے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا سر مبارک کہاں تھا؟ حضرت عائشہ کی گود میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، وہ کس کے حجرے میں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روم اور کمرے میں ہے. یہ حضرت عائشہ کی خصوصیات ہے. اور ایک خصوصیتیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی. آپ جانتے ہیں عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا اور کسی طریقے سے بات عزیز مصر کے سامنے اس طرح پیش کی کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا بچہ جو وہاں تھا اس نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. بچے نے کہا کہ ان کا قمیص دیکھو کہ وہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے فتح ہے یا آگے سے فتح ہے. اگر پیچھے سے فتح ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا اور عزیز مصر کی بیوی دوڑ رہی تھی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھینچا ہے. بہرحال یہ بات کس نے کہی؟ ایک چھوٹے بچے نے گہوارے میں کلام کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں سورہ مریم کہ بغیر شوہر کے اور بغیر باپ کے حضرت مریم کے کوئی شوہر نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت تھی. لیکن حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئی تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ مریم آپ کے بھائی ہارون یہ کتنے نیک آدمی تھے اور آپ کے خاندان کے لوگ کتنے اچھے تھے، آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا فاشارت الی، اپنی گود میں جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا. تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے آج پیدا ہوا ہے وہ کیا بات کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی سٹوری بک کی کہانی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس گہوارے میں، اور ایک دو دن کے بچے تھے، بولنے کی جو ہے طاقت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور کتاب دینے کا وعدہ فرمایا. سارے لوگ چونک گئے کہ بھئی اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے، اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی برات ثابت ہوئی. تو حضرت مریم کی برات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا گہوارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے بچے نے گہوارے میں کلام کیا. لیکن حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو کوئی بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود برات کی گواہی دی، اور قرآن کا یہ پورا رکوع نازل ہوا ہے کس کے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور آپ کی عفت اور پاک دامنی کے لیے کوئی بچہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، خود اللہ کی ذات گواہ بنی. اور قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی یہ آیتیں قرآن میں پڑھی جائے گی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت. اب ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے؟ اچھی طرح اس شان نزول کو سمجھیں. اس شان نزول کو سمجھنے کے بعد یہ جو آیتیں ہیں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ پہنچے تو اس کے بعد بہت سارے غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. سن ہجری 5 یعنی ہجرت کے بعد 5 سال ختم ہو گئے، چھٹا سال چل رہا ہے، 6 year after ہجرہ آج کی زبان میں اس طرح کہتے ہیں. تو چھٹے سال میں غزوہ خندق ہوا، آپ جانتے ہیں غزوہ خندق. اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ بنو المصطلق، جس کو غزوہ مریسع بھی کہا جاتا ہے. اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے غزوات کا یا اور کوئی سفر ہوتا تھا تو ازواج مطہرات میں سے باری باری ایک عورت اور ایک زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاتی تھی، اور وہ باری کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ مثلا 9 بیویاں ہیں تو 9 بیویوں کے نام رکھے جائیں گے چٹھی میں، اور ایک اٹھایا جائے گا، جس کا نام نکلا وہ جائے گی. پھر دوسرے سفر پر اس کی چٹھی نہیں بنائی جائے گی، جو بقیہ ہیں ان کی چٹھی بنائی جائے گی، اور ایک کی چٹھی جو نام نکلا وہ جائے گی. اس طرح قرعہ اندازی باری تو تھی ہی، لیکن کون پہلے جائے، کون بعد میں جائیں، کون تیسرے نمبر پر جائیں، اس لیے کیا کیا جاتا تھا؟ قرعہ اندازی کی جاتی تھی تاکہ ازواج مطہرات اور بیویوں کے درمیان انصاف قائم ہو سکے. تو اللہ کی شان کہ جب غزوہ بنو المصطلق کے لیے اور غزوہ مریسع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا تو اس وقت جو قرعہ اور جو چٹھی نکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نام کی نکلی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو گئی. غزوہ بنو المصطلق ہو گیا، اور غزوہ بنو المصطلق اور غزوہ مریسع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ واپس آ رہے تھے. تو واپسی میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، دن میں چلتے تھے، جب رات ہو جاتی تھی تو ایک جگہ قیام ہو جاتا تھا، پھر صبح سوارے جو ہے وہ قافلہ پھر روانہ ہوتا تھا. اس طرح چلتے تھے، رکتے تھے، اس طرح قافلے چلتے تھے. تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. صبح میں جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ بھئی کچھ دیر میں ہم آگے سفر کے لیے روانہ ہوں گے. تو جب روانگی کا اعلان ہوتا تھا اس سے پہلے، جیسے آج ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا دور کے سفر میں اپنی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے لوگ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، اور قضائے حاجت کے بعد واپس آ رہی تھی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، سونے کا ہار تھا، وہ اپنا نہیں تھا.
ان کی بہن سے عاریتن، جیسے عام طور پر عورتیں سفر میں جاتی ہے تو اپنی بہن سے، اپنی سہیلی سے کوئی چیز عاریتن لے کر پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ ہار لیا تھا کہ میں سفر میں جا رہی ہوں تو میں پہن کر جاؤں گی، تو وہ ہار کہیں گم ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس ہار کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہاں آئی جہاں سے گئی تھی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا، وہاں تو کوئی نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک ہودج تھا، ایک ڈولی تھی لکڑیوں کی بنائی ہوئی اور اس کے چاروں طرف پردے ہوتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈولی اور ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے اور پھر جو ہے وہ اونٹ چلتا تھا، تو وہ جو ہودج اور ڈولی اٹھانے والے صحابہ تھے انہوں نے جب قافلے کی روانگی کا حکم ہوا تو یوں سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہے، اس لیے کہ چھوٹی عمر تھی ان کی، دوسری بات کہ ابتدا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پتلی تھی کہ ان کا کوئی وزن نہیں تھا، تو جب قافلہ تیار ہے تو وہ سمجھے کہ بھئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ہے، اور بہت سارے صحابہ نے اٹھایا تو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ہودج اس پر رکھ دیا ڈولی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، پریشان ہوئی۔ اس زمانے میں نہ سیل فون تھا نہ کوئی چیز تھی، اب قافلہ کہاں نکل گیا، جنگل والا راستہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل سے کام لیا کہ دیکھو مجھے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، مجھے یہیں ٹھہرنا چاہیے، جب اگلی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھیں گے تو صحابہ کو یہیں پر واپس بھیجیں گے، اگر میں ادھر ادھر گئی تو مجھے کوئی تلاش نہیں کر سکے گا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئی، تھکی ہوئی تھی، اور جو ہے سفر کی وجہ سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ بھی لگ جاتی ہے، ہماری طرح تو، ہماری عورتوں کی طرح تو تھی نہیں کہ بھئی اب جنگل ہے کوئی نہیں ہے تو ڈر جائے گی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو بیٹھ گئی سکون کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی، سو گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو سوتے سوتے ان کے چہرے کا جو پردہ تھا وہ اتر گیا، ظاہر بات ہے کہ چادر اوڑھی ہوئی ہے اور کوئی سو رہا ہے تو نیند میں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ چادر چہرے پر ہے یا نہیں، تو چہرہ کھلا ہو گیا اور سو گئی۔ اللہ کی شان کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے آ رہے تھے۔ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو کچھ لوگ پہلے جاتے تھے اور کچھ لوگ پیچھے چلتے تھے کہ اگر قافلے کی کوئی چیز راستے میں گر جائے یا کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو اٹھا لیں، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے ساتھ وہ راستے سے آ رہے تھے کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیں، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے۔ کیسے پہچان لیا؟ اس لیے کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے اور پورا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، حضرت عائشہ سو رہی ہے، تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو جیسے حضرت عائشہ نے انا للہ سنا تو اس آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی اور فوراً اپنی چادر سنبھال لی اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر پردہ کر لیا، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح روایتوں میں ہے کوئی بات نہیں پوچھی کہ عائشہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو، کیا ہوا ہے، قافلہ کیوں چلا گیا ہے، سیدھے جا کر اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹ پر سوار ہو گئی، اور اس اونٹ پر سوار ہو کر قافلہ دوپہر میں یا شام میں جہاں جا کر رکا وہاں یہ لوگ جا کر مل گئے۔ اب اس قافلے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت اذیتیں اور بہت تکلیفیں پہنچائی تھی،
اس کو موقع مل گیا. ویسے ہی جب غزوہ بنو المستلق سے آ رہے تھے تو اس نے جو ہے اس غزوے کے دوران پورے سفر میں وہ بھی غزوے میں تھا، اس لیے کہ ظاہراً مسلمان تھا، اندر سے کافر تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے غزوات میں بھی جاتا تھا. تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے وہاں پر لوگوں کی دو تشکیلیں کی تھی پہلے ہی سے کہ دیکھو یہ مہاجرین لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں. تو انصار صحابہ سے کہا تھا، سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں یہ آیتیں ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ دیکھو یہ جو مہاجرین ہمارے یہاں آئے ہیں چونکہ انصار لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو خرچہ پانی دیتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا ہے، اس لیے ان کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے. ان کو خرچہ دینا بند کر دو تو وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے اور مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. مہاجرین کے متعلق انصار کو یہ اکسا رہا تھا. اور دوسری بات کیا کہی تھی اس نے کہ دیکھو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ دیکھو جب ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں جو مہاجر ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں اور ہم وہاں کے باشندے ہیں، لہذا ہمارے عزت والے لوگ وہ کس کو نکالیں گے؟ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. دو باتیں کہی. تو پہلی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ مہاجرین کو خرچہ مت دو، یاد رکھو اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں. اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے ذمے ہیں دوسرے کو دینا. یہ تو پوسٹ مین ہے، ڈاکیا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو سامنے والے کی ضرورت اللہ پوری کر دے گا، لیکن اگر یہ نہیں دے گا تو اس کا نقصان ہوگا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی ہم فلاں کو دیتے ہیں، اگر ہم بند کر دیں تو اس کا یہ ہو جائے گا. یاد رکھو تمہارے پاس یہ مال اسی کے لیے اللہ بیچتے ہیں اور تمہیں صرف دینے کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ بات یاد رکھو. جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میرا ہے اور میں دیتا ہوں تب پرابلم ہوگا. اسلام نے مال کے جو حقوق بیان کی ہے اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ بھائی اتنا مال ہمارا ہے ہی نہیں. جو ہمارے مال میں اسلام میں حکم ہے کہ بھائی اتنا دے دو، تو ہمیشہ بات یاد رکھو کہ اتنا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دوسروں کا مال ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. تو پھر آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سمجھے گا کہ میرا ہے اور میں دیتا ہوں تب پرابلم ہوگا. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں تو ایک دینے والا ہوں، میرے پاس دوسروں کی امانت اللہ بیچتے ہیں اور مجھے ذریعہ بناتے ہیں کہ آپ پہنچا دو. بہرحال اس نے ایک بات یہ کہی کہ ہم خرچہ نہیں دیں گے، لوگوں کو یہ تشکیل کی. اور دوسری بات یہ کہی کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے عزت والے لوگ یعنی جو پراپر مدینہ کے ہیں وہ ان ذلیل لوگوں کو جو باہر سے آئے ہم ان کو نکال دیں گے تاکہ مدینہ خالی ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے، لیکن منافقین اس بات کو جانتے نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے اور عزتوں کا مالک اللہ کے رسول ہیں اور عزتیں اللہ جسے دینا چاہیں اس کو دیتے ہیں. اللہ کی نظروں میں عزت والے کون ہیں؟ مومنین. تو بہرحال اس نے یہ بات بھی کہی تھی. اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہے تو اس نے خود کچھ نہیں کیا، لوگوں کے کان بھرنے شروع کیے، لوگوں کے کان بھرے اور لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی.
حالانکہ پورے سفر میں حضرت صفوان نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ سیدھا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ سوار ہوئی اور منزل پر جا کر سیدھا ان کو اتار دیا، کوئی بات چیت نہیں۔ لیکن چونکہ اسلام کا یہ دشمن تھا، اس کو پروپیگنڈا کرنے کی اور بات پھیلانے کی جو ہے ایک بہانہ مل گیا۔ معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی باتیں پھیلانے میں اور کسی کو بدنام کرنے میں اور کسی پر تہمت لگانے میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ مزہ لیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو، اس قسم کی حرکتیں اللہ کے نیک مومن بندے اور مسلمان کی نہیں ہوتی۔ ایسی حرکتیں کرنے والا کون ہے؟ منافقین کا سردار، یعنی سب سے بڑا منافق ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کے اندر یہ جراثیم ہو تو اس کو اپنی صفائی کرنی چاہیے کہ بھائی کسی کے متعلق اس طرح کی بات پھیلانا یہ اللہ کے نیک بندے کی صفت نہیں ہے۔ بہرحال اس نے لوگوں کے کان بھرے تو زیادہ تر منافقین اس کی باتوں میں آئے تھے، لیکن دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھولے بھالے مسلمان، ان کی باتوں میں آ گئی۔ ایک تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں، بہت غریب تھے اور ان کا ماہانہ خرچہ، یہ ان کا جو منتھلی خرچہ تھا وہ حضرت صدیق اکبر دیتے تھے، لیکن وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت میں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے خلاف یہ پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ دوسرے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جب اسلام کے خلاف بڑے بڑے اشعار کہے جاتے تھے تو ڈیفینس اور دفاع میں بہت ہی لائق اور قابل اشعار کہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اور آپ کے حلیے مبارک کے لیے بھی حضرت حسان کے اشعار مشہور ہیں۔ لیکن اور یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل تھے، ان کا ایک مقام تھا، لیکن اپنے بھولے پن کی وجہ سے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے جو دوسرے چیلے تھے ان کی باتوں میں یہ بھی آ گئی۔ اور تیسری عورت تھی صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن ہے، یعنی رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سالی، ہماری زبان میں سالی نسبتی بہن ہے، لیکن وہ بھی اس میں آ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں تک ایک مہینے تک یہ باتیں پہنچتی رہی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات کی خبر نہیں۔ جیسے ہی مدینہ آئے، اللہ کی شان کے سفر کے بعد حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، ایک مہینہ بیمار رہی، لیکن انہوں نے ایک بات نوٹ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو سلوک اور جو آپس کا تعلق تھا، بیماری میں جو خبر گیری تھی اس میں تھوڑی کمی محسوس کی۔ جب بیماری ایک مہینے کے بعد تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس زمانے میں ہماری طرح یہ ٹوائلٹ اور واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ تو یہ مصطح، جو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اس کے ساتھ گئی کہ بیمار ہیں، ساتھ میں ان کو بھی لے جائیں۔ تو اللہ کی شان ایسا ہوا کہ یہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اوڑھے ہوئی تھی، تو چادر میں ان کا پیر جو ہے آ گیا اور پھسل کر گر گئی۔ تو گرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مصطح ہلاک ہو جائیں، اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت مصطح بڑے صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کا ایک مقام ہے، آپ اپنے بیٹے تو ہے ہی ہیں، لیکن بڑے صحابی اور بدری صحابی کو آپ کیسے بد دعا دے سکتی ہے؟ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بھولی، نادان، تجھے پتا نہیں ہے کہ مصطح نے تیرے بارے میں کیا باتیں پھیلائی ہیں؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو پھر پوری بات سنائی کہ دیکھو مدینہ المنورہ میں اس طرح کی باتیں آپ کے متعلق چل رہی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہے. گھر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا کہا کہ میں بیمار ہوں, کچھ دنوں کے لیے میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر آئی اور جا کر اپنی ماں سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے جو باتیں ہو رہی ہے اس کے متعلق. تو ام رومان حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت عائشہ کی والدہ, انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹی, آپ جوان العمر بچی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, نبی کی چہیتی بھی ہیں, آپ کی اتنی سوکنیں بھی ہیں, تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, آپ زیادہ دل پر نہ لیں, اللہ پر چھوڑ دیں. جب ام رومان نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یقین ہو گیا, یہ بات پکی ہو گئی ان کے دل میں کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے, لوگ اس کی باتیں کر رہے ہیں, میری والدہ کو بھی پتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ایک کونا پکڑا اور نہ کھانا نہ پینا, صرف رو رہی ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ گھر سے حضرت عائشہ چلی گئی تو گھر والوں کو بلایا. گھر والوں میں ایک تو ان کے متبنہ بیٹے, اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کو اس قسم کا کوئی علم ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ دیکھو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا, سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچازاد بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, ان سے پوچھا, کہا اللہ کے نبی آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں, اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر عائشہ سے اگر اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے تو آپ کتنی لڑکیاں ہیں, نکاح کر لو, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی کہ دیکھو یہ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں, اسامہ بن زید سے پوچھ رہے ہیں, اس سے اچھی بات یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی باندی اور خادمہ تھی, حضرت عائشہ نے ان کو خریدا تھا, پیسے دے کر آزاد کر دیا تھا, اور پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی, تو آپ ان سے پوچھئے. حضرت بریرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتی. اور پھر کہا کہ ایک بات ہے اللہ کے نبی, ابھی بچی ہے, بھولی ہے, کبھی آٹا گھون کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے. صرف اتنا کہا کہ بھائی وہ بھولی بھالی ہے, ابھی نادان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے, منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ لوگ اس طرح کی باتیں جو ہیں مدینۃ المنورہ میں کر رہے ہیں, کون ہے جو مجھے اس آدمی کے خلاف میری مدد کرے جس نے یہ بات پھیلائی ہے. اب اس وقت جو ہے دو قبیلے مدینے میں انصار کے تھے, اوس اور خزرج. اوس اور خزرج, ایک کے لیڈر تھے سعد بن معاذ اور ایک تھے سعد بن عبادہ. تو سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیں اگر اوس کا کوئی آدمی ہے تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے, اور اگر خزرج کا کوئی ہے تو وہ بھی ہماری برادری کے لوگ ہیں, ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے. تو خزرج میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر ہماری برادری کا ہو تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. بہرحال اوس اور خزرج میں ادھر ادھر ہو گئی بات اور ایک ہنگامہ ہو گیا. ہو سکتا تھا کہ اوس اور خزرج جو پہلے زمانے جاہلیت میں لڑتے چلے آ رہے تھے پھر کوئی لڑائی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سلجھایا اور منبر سے تشریف لے کر آ گئے اور سیدھے گئے اپنے سسرال. سسرال میں جا کر دیکھا کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر کی اہلیہ بیٹھی ہیں, حضرت عائشہ بیمار ہیں اور کونے میں سو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے جا کر خطبہ پڑھا سلام کے بعد, اور پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو مدینہ میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھو اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ضرور نازل فرمائیں گے, اور اگر تم سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کہا تو چونکہ
باہر کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ کے کان اور آپ کا دل بھر گیا ہے، آپ میری بات سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں گناہ قبول کر لوں تو اللہ جانتے ہیں میں نے گناہ کیا نہیں، اس لیے میں اپنے اس معاملے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں وہ بات کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے، حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آیا اس لیے کہ اسٹریس اتنا زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے بخاری شریف میں کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آیا، تو میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے باپ نے جب ان کے سامنے ان کے بیٹے آئے تھے جھوٹا موٹا خون لگا کر یوسف کے قمیص پر، تو جو بات کہی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کرتی ہوں، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے معاملے میں میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، یہ کہا۔ اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، میں نے شروع میں کہا سردی کا موسم تھا لیکن پسینہ پسینہ ہو گئے اور آپ کی پیشانی سے قطرات پسینے کے ٹپکنے لگے، سب کو معلوم ہو گیا، صدیق اکبر اور ان کی اہلیہ سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی کا نزول ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشگوار تھا، حشاش بشاش تھا۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ خوشخبری تو آپ کے لیے، اللہ نے آپ کے معاملے میں برات کی آیتیں نازل فرمائی۔ یہ رکوع پورا اس وقت نازل ہوا ہے۔ میں پورا واقعہ اس لیے سمجھا رہا تھا کہ یہ آیتیں سمجھنا آسان ہو، پتہ چلے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آیتیں بیان فرمائی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے عائشہ سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کا شکر بجا لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا میں کسی کا شکر نہیں بجا لاؤں گی سوائے اس پروردگار کے جس نے میری بات سن لی اور میری براءت قرآن میں نازل فرمائی۔ تو اب یہ واقعہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آئندہ کل ان آیتوں کو اسی واقعے کے تحت سمجھنا ہوگا تو یہ آیتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا